الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل. خوب جناب ابو ذر کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے آپ. جندب ابن جناد کا نام ہے اور ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں جو پیغمبر اسلام کی ہیں، انہوں نے جو سختیاں، جو مشکلات اٹھائی ہیں، تحمل کی ہیں، ان سب کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اور یہاں تک پہنچے کہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ در زمان خلیفہ دوم مدتی بشام کی کہ جناب ابو ذر دوسرے خلیفہ کے زمانے سے مراد دوسرے خلیفہ کی خلافت کے زمانے میں، دور حکومت میں. سمجھ رہے ہیں؟ ابو ذر در زمان خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مدتی کچھ دنوں کے لیے بشام تبعید شد، شام تبعید کیا گیا، شام جلا وطن کیا گیا، شام بھیج دیا گیا. سمجھ رہے؟ مدینے سے نکال دیا گیا اور شام روانہ کر دیا گیا. ودر آنجا بکارہائے باطل معاویہ اعتراض می کرت. خوب ادھر یہ کر رہا تھا باطل اور دین اسلام کے خلاف کام، تو یہاں اعتراض کر رہے تھے. تو یہاں سے خلیفہ نے نکالا کہاں؟ شام پہنچے تو وہاں دوسرا وہی سب کر رہے تھے. تو وہاں پہنچ کے ان کے غلط کاموں پہ اعتراض کرنا شروع کیا. تو پھر وہاں سے ابو ذر در زمان خلیفہ دوم، ابو ذر دوسرے خلیفہ کے زمانے میں شام تبعید شد، زمانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے شام تبعید کیے گئے، جلا وطن کیے گئے. ودر آنچا اور وہاں پر بکارۂ باطل معاویہ کے غلط کاموں پر اعتراض کرتے رہے. در ان زمان معاویہ کا خضر را میثاق. جب جناب ابو ذر کو شام تبعید کیا گیا ہے اور یہ وہاں پہنچے ہیں تو اسی وقت معاویہ کاخ خضر بنا رہا تھا. کاخ خضر ایک ہرا بہت بڑا محل جس کا نام تھا خضر یا خزرہ، کاخ خزرہ. سمجھ رہے؟ بہت بڑی حویلی، بہت بڑا محل بنا رہا تھا. تو ابو ذر پہ او گفت، جناب ابو ذر نے دیکھا کہ معاویہ کاخ خزرہ بنا رہا ہے. جو جناب ابو ذر نے اس سے کہا اگر ان قصر را از بیت المال سختی خیانت کر دئی و اگر از مال شخصی خود اسراف کر دئی، کہ تو کمیا تو تم نے بیت المال کے پیسے سے بنوایا ہے، تو لوگوں کے ساتھ خیانت، اس لیے کہ بیت المال تو تمہارا ہے نہیں. بیت المال میں تو لوگوں کا حق ہوتا ہے، لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق ہے. اگر اپنے پیسے سے بنوایا ہے تب بھی اسراف کیا ہے، تم کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے کاخ کی، اتنے بڑے محل کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو بنوا رہے ہو تو اسراف ہی ہوا نا. جس چیز کی ضرورت نہ ہو اور اس پر آدمی کروڑوں خرچ کرے تو یہ کیا ہے مولانا؟ تو ابو ذر بے او گفت جناب ابو ذر معاویہ سے کہتے تھے اے معاویہ، اگر ان قصرہ، اگر اس محل کو از بیت المال سے، بیت المال کے پیسے سے ساختگی تم نے بنایا ہے تو خیانت کر دئی، تو تم نے خیانت کی ہے. یہ کہ بیت المال مسلمین کی امانت ہے. اگر از مال شخصی خود ساختگی، اور اگر اپنے شخصی اور نجی پیسے سے بنوایا ہے، اگر از مال شخصی خود اپنے شخصی اور ذاتی مال سے ساختگی آیا ہے تو
اس کر دئی تو ایسی صورت میں تم نے اسراف کیا ہے. خدا اسراف کاران را دوست ندارد، اور خدا اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی دونوں طریقے سے معاویہ کے اوپر اعتراض اور ایراد اور کو گھیرے میں لیا. یعنی ہر صورت صحیح نہیں ہے. یہ جو قصر خضرا تم بنوا رہے ہو یا اپنے پیسے سے بنوا. خلیفہ نامی نوشت مستقل نہیں تھی، وہ بھی مدینے کے ہندوستان کے راجیہ ہے نا، الگ الگ اسٹیٹس ہیں، یو پی ہے، مدھیہ پردیش ہے، بہار ہے، بنگال ہے، پنجاب ہے، گجرات ہے نا. ٹھیک، یہ ساری حکومتیں سینٹرل حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں. دلی مودی سے سرکار ہے، سمجھ رہے ہیں. اور باقی دوسرے جو اسٹیٹس ہیں، یہ سارے اسٹیٹس والے کیا ہے، اسی مرکزی اور سینٹرل حکومت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کے ماتحت ہوتی ہے. ایسے ہی کوفہ، بصرہ، شام اور جو دوسری جگہیں تھیں وہ سب مدینے کے ماتحت، یعنی ان کو گورنر بنایا گیا تھا. یہ لوگ جو تھے، جو ان جگہوں کیا تھے، گویا گورنر یا اسٹیٹ کی حکومت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی. شام کا حاکم تھوڑی تھا معاویہ، ایک گورنر تھا جس کو خلیفہ دوم نے بنا کر کے بٹھایا تھا. اس میں خود تھے جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، حکومت اسلامی کا جو حاکم ہوتا تھا، پائے تخت مدینہ تھا. اب مدینہ کے باہر کی جو ریاستیں تھیں، ٹھیک، ان کا حاکم یہیں سے طے کیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں، یہاں سے نمائندے بھیجے جاتے تھے کہ بھائی آپ یمن چلے جاؤ، یمن میں جا کر کے وہاں کا علاقہ سنبھالو، تم کوفہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلا جاؤ. تو یہ جو معاویہ شام کیسے پہنچا؟ معاویہ کو خلیفہ دوم نے شام کی ریاست دی تھی، سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کی ریاست اتنی طویل مدت چلی اور اتنے دنوں تک شام کی سرزمین پر یہ قابض رہا کہ آہستہ 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 مضبوط ہو، اور اس کی مضبوطی اتنی ہو گئی کہ مرکزی حکومت سے بھی طاقتور بن گیا. حضرت علی علیہ السلام کو کیوں للکار رہا تھا؟ علی علیہ السلام کے ساتھ لڑتا، لیکن کیوں لڑا؟ آیا مقابلے میں اور آخر کار کامیابی ہو گیا. حضرت علیہ السلام شہید ہوئے کہ نہیں؟ امام حسن کو شہید کہ نہیں کیا؟ یزید کو بالاخره تخت پر بیٹھایا کہ نہیں بیٹھایا؟ تو ایک چھوٹی سی ریاست کا مالک اتنا مضبوط ہو گیا کہ جو مرکزی حاکم ہے اس کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی کر رہا ہے، اور یہ جو چاہتا ہے اپنے یہاں کر لیتا ہے. وہ جب سے بیٹھایا تھا اس کو، شام کی ریاست جب سے اس کو ملی تھی، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا. مضبوط کرتے 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 اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب حضرت علیہ السلام کا دور آیا ہے اور حضرت علیہ السلام نے اس کو برخاست کرنے کی بات کی ہے تو بغاوت کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا آپ کی ہمت مجھے نکالنے میں، اتنے دنوں سے یہاں پہ ہوں، نہیں نکال پایا. لیکن یہ خلیفہ سوم نے نکال دیا ہوتا، خلیفہ دوم نے نکال دیا ہوتا، نہیں نکال پائے یہ لوگ بھی. بلکہ انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی نرمی اور انہی لوگوں کے کرم سے تو وہ وہاں کا حاکم بنا اور اس کی حکومت مضبوط ہوئی. کیونکہ جو لوگ مدینے کے مرکزی حکومت کے خلاف ہوتے تھے وہ ان کو سبق سکھاتا تھا. اب جب ان کو سبق سکھا لیتا تھا تو خود اس کی بھی مخالفت کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو بھی ضرورت تھی
سمجھے، مرکزی حاکموں کو بھی ضرورت تھی اس کی معاویہ کی، اور معاویہ ان کے توسط سے، ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے روز بروز مضبوط تر ہوتا گیا۔ بہر صورت تو جب جناب ابو ذر نے اعتراض کیا تو معاویہ بعد از مدتی بخلیفہ نامے نوشت، تو معاویہ نے ایک مدت کے بعد خلیفہ کو، یعنی وہی خلیفہ دوم کو، ایک خط لکھا و از او شکایت کرد، اور خلیفہ سے شکایت کر دی۔ کس بات کی؟ خلیفہ ہمیں معاویہ نوشت۔ اب ادھر سے خلیفہ نے تبعید کیا، شام جب پہنچے تو معاویہ کی خلاف کاریوں کو، اس کے باطل افعال و کام کو دیکھ کر کے جب وہاں اعتراض کرنے لگے تو معاویہ نے خط لکھا، بھئی یہ کس کو بھیج دیا تم نے یہاں؟ تو ادھر آ کر کے جو ہے میرے کاموں پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو معاویہ کے نامے کے جواب میں خلیفہ نے معاویہ کو خط لکھا، یعنی جواب دیا معاویہ کے خط کا۔ کیا لکھا اس میں؟ ابرا برشتر برہنے سوار کن مدینے بفرست۔ اب یہ دیکھو، اب ادھر سے خلیفہ صاحب کا ایک ظلم تو تھا ہی کہ ان کو تبعید کر دیا وہاں، اب معاویہ کو لکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ننگی اونٹ کی پشت پر سوار کر اب بھیج دو مدینہ۔ اب بھی شامل ہیں ابو ذر کو ستانے میں، اور معاویہ دونوں دے گئے۔ ابو ذر را بر شتر برہنے، ابو ذر کو برہنہ اونٹ پر سوار کن، سوار کر، وہ بے مدینے بے فرست، اور مدینہ بھیج دو۔ اب جانتے ہیں کہ اونٹ کی پشت پر بغیر کجابے کے، بغیر جہاز کے نہیں بیٹھا جا سکتا اور سفر نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کی پیٹھ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس پر بغیر کسی کجابے کے اور دوسرے بیٹھنے والے اسباب و وسائل کے نہیں بیٹھ سکتے آپ، پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر بغیر کجابے کے بٹھا بھی دیا ہے کسی کو، جو اونٹ کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ بیٹھنے والے کی ہڈیاں توڑ دیں، پتھر کی طرح سے ہوتی ہیں، سب زخمی کر دیں گی، خاص طور سے ریگستان میں جب دوڑیں گی تو دوڑیں گے جب اونٹ کیا، لکھ دیا خلیفہ نے ننگے اونٹ پر سوار کر کے بھیج دے۔ ابو ذر وقتی نے اب اس نے ایسا ہی کیا، جناب ابو ذر کو ننگے اونٹ کو سوار کر کے بھیج دیا۔ ابو ذر وقتی بے مدینے رسید، جب ننگی اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر جناب ابو ذر مدینہ پہنچے ہیں تو بہایش زخمی شدے بود، جناب ابو ذر کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ اما بعض ہم دست از انتقاد برداشت، ستایا تو خلیفہ نے بھی ستایا، معاویہ نے بھی ستایا، سب نے ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے کہ تبعید کے بعد ننگی اونٹ کی پشت پر سوار کرنے کے بعد، زخمی ہو جانے کے بعد خاموش ہو جائے اور اعتراض نہ کریں، ایسا نہیں، لیکن اما بعض ہم بھی دست از انتقاد، اعتراض اور انتقاد کو برنداشت نہیں اٹھایا، یعنی اعتراض کر رہے، سر انجام دستور داد کے آخر کار، سر انجام یعنی آخر کار خلیفہ نے دستور دیا کہ اورا بربز تبعید کنند، کہ ابو ذر کو تبعید کر دے۔ وہ ہمچنین دستور داد کے، اور اسی طریقے سے خلیفہ نے حکم دیا کہ کسی با او سخن نگوید، کہ کون کے ساتھ بات چیت نہ کرے، و
بدرش نہ نماید، اور خدا حافظی نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے استقبال، ایک ہوتا ہے بدرقہ۔ استقبال آنے والے کا کیا جاتا ہے، بدرقہ جانے والے کا کیا جاتا ہے۔ جب آتا ہے اور ہم اس سے ملنے کے لیے، اس کے تکریم تعظیم کے لیے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استقبال، سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے کہیں اور ہم اسے چھوڑنے خدا حافظی کرنے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بدرقہ۔ بدرقہ یعنی ودا، خدا حافظ کہنا۔ ہاں، تو کہا کہ ربضہ ان کو تبعید کر دیا جائے، ایسے ہی حکم دیا کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا اور نہیں کوئی انہیں رخصت اور خدا حافظی کرے گا۔ اما حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیہ السلام و عقیل و عمار بعدہ کمی از بنی ہاشم اورا بدر کے کردن، لیکن خلیفہ کے دستور کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عقیل، عمار اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ خدا حافظی کے لیے گئے، خدا حافظ کیا۔ و دیگران استر سے حکومت میں بدرق ابو ذر نہ رفتن، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے حکومت اور حکومت کے خوف سے ان لوگ جناب ابو ذر کو ودا نہیں کہا، خدا حافظ نہیں کیا، رخصت نہیں کیا، کوئی ملنے نہیں گیا ان سے۔ ابو ذر بے تنہائی در ربض فوت، اب یہی وہ موقع تھا اور اسی تبعید میں جناب ابو ذر کا انتقال ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر کو نکال دیا گیا شہر سے، اب یہ ربضہ پہنچے اور وہاں پر بے تنہائی در ربض فوت کر، تنہائی کے عالم میں ربضہ میں انتقال ہو گیا۔ اشتر و قافلش کی اسامی گزشتن برنماز خان، جو کوفے کی طرف سے آ رہے تھے لوگوں کے ساتھ، وہاں پہنچے، انہیں خبر ملی ہے تو جناب مالک اشتر اور ان کے قافلے والوں نے کیا ہے غسل و کفن کا اہتمام کیا ہے۔ وہ مالک اشتر و قافلش، مالک اشتر اور ان کاروان کی از انجام گزشتن کی جو وہاں سے عبور کر رہے تھے، گزر رہے تھے، بر او نماز خواندن، جناب ابو ذر پہ نماز، و دختر و ہمسرہ شب مدینے باز گرداندن، اور جناب ابو ذر کی بیٹی اور ان کی زوجہ کو مدینے واپس کیا۔ ابو ذر ہنگام فوت حتیٰ پارچی برائے کفن نہ داشت، موت کے وقت جناب ابو ذر کے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ابو ذر ہنگام فوت، ابو ذر موت کے وقت حتیٰ یہاں تک کہ پارچئی کوئی کپڑا برائے کفن، کفن کے لیے نہ داشت، نہیں رکھتے تھے، یعنی جب مرے ہیں تو ان کے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ وَإِن قافل مالک بود کہ اورا غسل و کفن کردند، یہ تو مالک کا قافلہ تھا کہ جنہوں نے جناب ابو ذر کا غسل و کفن کیا۔ اگر یہ قافلہ یہاں سے نہ گزر، ایک بیٹی اور ایک بیوی تنہائی اور اکیلے میں جناب ابو ذر کی میت کو لے کے کیا کرتے، کیسے غسل و کفن کا انتظام کرتے؟ روح الشاد و راحش پر رہروباد، روح الشاد ان کی روح شاد رہے اور ان کے راستے پر چلنے والوں کی کثرت ہو، روح الشاد ان کی روح شاد ہو، وراحش اور رہروباد، یعنی ان کی راہ پر چلنے والوں کی کثرت، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی راہ کی پر پیروی کریں۔ چلو یہ تھا جناب ابو ذر کے بارے میں۔